نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين ربي زدني علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 3 کو دیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم ریویژن کر لیتے ہیں پچھلی آیتوں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1 سے ہم ریویژن کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، یا ایہا اے الناس لوگو، اتقو واو الف تم سب تقو تقوی رکھو یا ڈرو، اتقو اللہ کا تقوی رکھو۔ یہاں پر رب کا نام آ رہا ہے، اللہ نہیں آ رہا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو پکارتے ہیں تو رب کہتے ہیں، اور جب ایمان والوں کو پکارتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یا ایوہا اے الناسو لوگو، اتقو واو الف تم سب اتقو تقوی رکھو یا ڈرو، رب کم تمہارے رب سے، اپنے رب سے، الذی وہ جو، یا وہ جس نے خلقا پیدا کیا، کم تم کو پیدا کیا، من سے نفسن جان، واحدتن ایک جان سے، وہ اور خلقا پیدا کیا، من سے ہا اس سے، یعنی اس جان سے، زوجہا اس کی زوجہ اس کا جوڑا، وہ اور بسا پھیلا دیا، من سے ہما ان دونوں سے، رجالن مرد، کثیرن بہت سے مرد، و اور نساءن عورتیں، واتقوا و اور والف تم سب اتقوا ڈرو، اللہ اللہ سے، الذی وہ جو تساءلونا تا تم وانون سب ساءل آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بھی سے ذریعے ہی، اس کے ذریعے سے، یعنی اس کے واسطے سے، اللہ کے واسطے سے، و اور الارحام اور رحمی رشتوں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ یہاں پر وہ جو اتقو ہے وہ دونوں کے لیے کامن ہے۔ انا بے شک اللہ اللہ کانا ہے، اللہ پر، کم تم پر، رقیباً نگہبان، نگران یا دیکھنے والا، ایور واچفل۔ اے لوگو تم سب ڈرو تمہارے رب سے، وہ جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، اور پیدا کیا اس سے، یعنی اس جان سے اس کا جوڑا، اور پھیلا دیا ان دونوں سے، یعنی آدم اور حوا سے، بہت سے مرد اور عورتیں، اور تم سب ڈرو اللہ سے، وہ جو تم سب سوال کرتے ہو، تم سب آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اس کے ذریعے سے، اس کے واسطے سے، والارحام اور رحمی رشتوں میں بھی، یعنی اللہ کا تقوی رکھو رحمی رشتوں میں بھی، بے شک اللہ ہے تم پر نگہبان، یعنی دیکھنے والا، نگران۔ آیا نمبر 2، و آتو و اور واولف تم سب آتو عطا کرو، دے دو، الیتامہ یتیموں کو، اموال مال، ہم ان کے مال، و اور لا نہیں، و اور لا نہیں، تا تم واولے سب تبدل تبدیل کرو، ایکسچینج کرو یا بدلو، الخبیثہ خبیث کو، بی سے، الطیب طیب سے، پاک سے، ناپاک کو پاک سے، یعنی اپنے ناپاک مال کو یتیموں کے پاک مال سے مت بدلو، وہ اور لا نہیں، تا تم واولے سب اکلا کھاؤ، اور نہیں تم سب کھاؤ، اموال مال، ہم ان کے مال، الا طرف یا تک ملا کر، اموال مال، کم تمہارے مالوں کی طرف ملا کر، انا بے شک ہو وہ کانا ہے، ہوبن گناہ، کبیرن بڑا گناہ، کبیرہ گناہ، اور تم سب دے دو یتیموں کو ان کے مال، اور تم سب دے دو یتیموں کو ان کے مال، اور نہیں تم سب تبدیل کرو ناپاک کو پاک سے، اور نہ ہی تم سب کھاؤ ان کے مال تمہارے مالوں کی طرف ملا کر، بے شک وہ ہے، یعنی یہ جو کام ہے اوپر جو بیان کیے گئے، بے شک یہ سب کیا ہے، بڑے گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، یہ بے شک وہ ہے بڑا گناہ۔ آیا نمبر 3 ہم یہ کر رہے تھے، انشاءاللہ ہم انشاءاللہ شروع سے ایک مرتبہ ریویژن کرتے ہیں، دین انشاءاللہ ول کنٹینیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، و اور ان اگر، خف خوف ہو، تم کو خوف ہو، یعنی تم ڈرتے ہو، اگر تم کو خوف ہو، ان لا
ان کے لا نہیں کہ نہیں تو قسیتو تا تم واؤل سب قسطا انصاف کر سکو گے فی میں الیتامہ یتیموں میں یعنی یتیموں کے بارے میں فن کی ہوں تو پھر واولف تم سب نکاح نکاح کر لو ما جو توابا پھر واولف تم سب نکاح نکاح کر لو ما جو توبہ توبہ ہم نے کہا تھا پسند کہا گیا ہے پسند کو اچھی لگیں پسند آئیں لا لیے کم تمہارے لیے یعنی تم کو من سے النسائی عورتوں میں سے مثنا دو دو و اور ثلاثہ تین و اور رباع چار اب یہاں پر ہم نے آدھی بات پڑھی تھی آدھی ابھی کنٹینیو ہوگی انشاءاللہ کیا پڑھا تھا ہم نے اور اگر تمہیں خوف ہو کہ نہیں تم سب انصاف کر سکو گے یتیموں میں یعنی یتیم لڑکیوں کے بارے میں تو تم سب نکاح کرو جو پسند ہو تمہارے لیے عورتوں میں سے دو اور تین اور چار اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر تم یتیم عورتوں سے نکاح کر کے ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو تمہارے لیے دوسری عورتیں ہیں ان سے نکاح کرو یعنی ایسا ہوتا تھا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے اگر وہ عورتیں خوبصورت ہوتی تھی یا ان کے پاس مال زیادہ ہوتا تھا تو ان سے نکاح کر لیتے تھے پھر ان کے نہ ان کو مہر پورے دیتے تھے اور ان کے ساتھ زیادتی کرتے تھے تو اللہ نے منع فرما دیا کہ اگر تم ان عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو تم آزاد جو دوسری عورتیں ہیں ان سے نکاح کرو چاہے دو کرو یا تین یا چار پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر اس کی کنڈیشن بتا رہے ہیں کہ دو یا تین یا چار کس صورت میں نکاح کیا جا سکتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٍ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو یہ شرطیہ ہیں ٹھیک ہے یہ مشروط ہیں کنڈیشنل ہے دو تین یا چار اب کیا کنڈیشن یہاں پر ہے فَإِنْ خِفْتُمْ سب سے پہلا لفظ ہے آج کی ہماری آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے ف جو ہے حرف عطف ہے حرف عطف کنجنکشن ہے کوآرڈینیٹو کنجنکشن ف کا ترجمہ ہوگا یہاں پر تو یا پھر یا دین سو یہ سارے ترجمے ہوتے ہیں دین سو پھر یا تو کا ترجمہ ہوتا ہے پھر یا تو ان ان کا ترجمہ کیا ہوتا ہے ان کا ترجمہ ہم یہاں پر بھی پڑھ چکے ہیں اگر اف اگر یا پھر اف اچھا اب ہم نے اس سے ملتے جلتے الفاظ پڑھے تھے انا ان اور ان اور انا انشاءاللہ وہ ابھی دوبارہ سے آئیں گے تو ہم دوبارہ سے اس کو ریوائز کرتے ہیں پھر ان اگر پھر اگر خف تم خف تم یہ پاسٹ ٹینس ہے فعل ماضی ہے ٹھیک ہے خف تم کے روٹ لیٹر ہیں خو واو فا خوف اور یہ واو کہاں گیا یہ واو غائب ہو گیا کیوں غائب ہو گیا کیونکہ یہ ویک لیٹر ہے ویک واول ہے حرف علت ہے علت کا مطلب کیا ہوتا ہے بیمار کمزور تو یہاں حرف علت ہے الف واو یا عربی زبان میں تین لیٹر الف واو یا ویک لیٹر ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ورڈ میں سے وہ غائب ہو جاتے ہیں یا یہ آپس میں ایک دوسرے کی جگہ کو چینج کرتے ہیں ٹھیک ہے الف کی جگہ واو آ جائے گا واو کی جگہ یا آ جائے گا اس طریقے سے وہ آپس میں ایکسچینج بھی کرتے ہیں جگہ کو یا پوری طرح سے غائب ہو جاتے ہیں تو یہ خوف میں سے خف رہ گیا خوف یعنی خوف ہونا ڈر ہونا تم کو کس کو تمہیں اگر خوف ہو تمہیں اگر ڈر ہو تو ترجمہ کیا ہوگا پھر ان اگر خف خوف ہو تم کو خوف ہو اللہ اللہ یہ جو ہے اللہ ہے یہ ان پلس لا سے مل کر بنا ہے ان پلس لا ان کا ترجمہ کیا ہوتا ہے کہ دیٹ اور لا کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں نہیں ناٹ ٹھیک ہے ان اور لا مل کر اللہ کہ نہیں پھر ان اگر خف خوف ہو تم کو ان لا کہ نہیں اب دیکھیے ان اور ان میں فرق ہے ان کا ترجمہ ہوگا اگر اف ان کا ترجمہ ہوگا کہ دیٹ ٹھیک ہے ان اگر اور ان مطلب کہ یا دیٹ اور پھر ہم نے پڑھا تھا انا کا ترجمہ ہوتا ہے بے شک انڈیڈ ٹھیک ہے اور ایک ورڈ پڑھا تھا ہم نے انا کا ترجمہ ہوتا ہے کہ یعنی دیٹ
یا پھر ہوتا ہے بے شک، انڈیڈ. ٹھیک ہے، تو چار ورڈز ہیں، ملتے جلتے ہیں، ایک ساتھ لکھیں گے تو ہی یاد ہوں گے، ورنہ کنفیوژن ہو جائے گا. ان کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اگر، اف. ان کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کہ یا پھر دیٹ کا ترجمہ ہوگا، کہ یا پھر دیٹ. انا کا ترجمہ ہوگا بے شک، بے شک، انڈیڈ. اور انا کا ترجمہ دو ہوتے ہیں، انا کے دو ترجمے ہوتے ہیں، کہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی اور بے شک بھی ہوتا ہے. اشہد ان لا لا الہ الا. ٹھیک ہے، ہم دعا پڑھتے ہیں نا، سوری کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان، میں گواہی دیتی ہوں، انا کے. اور کبھی کبھی انا کا ترجمہ بے شک میں بھی آ جاتا ہے، اور کبھی کبھی انا کا ترجمہ کے میں بھی آ جاتا ہے، یعنی جملے کو جوڑنے کے لیے کے میں بھی آ جاتا ہے. تو کے، دیٹ یا بے شک، انڈیڈ. تو یہ چار ورڈز ہیں، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے. ان مطلب اگر، اف. ان مطلب کہ یا دیٹ. انا مطلب بے شک، انڈیڈ. اور انا کے دو ترجمے، کہ، دیٹ یا بے شک. اچھا، ان کا ترجمہ کبھی کبھی نہیں میں بھی آتا ہے، نہیں میں، ناٹ میں. اب وہ کہاں آئے گا، وہ کنڈیشن ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ جب آئے گا تب ہم لوگ دیکھیں گے. یہاں پر بس آپ لوگ میں لکھ کر رکھ لیجئے کہ اگر یا نہیں کا بھی ترجمہ ہوگا کبھی کبھی. یہ ہر جگہ نہیں ہوگا، اس کی کنڈیشن ہے، جب وہ کنڈیشن فلفل ہوگی تبھی ان کا ترجمہ اگر میں نہیں میں جائے گا. ٹھیک ہے، آگے ہم بڑھتے ہیں. ان اگر، پھر ان اگر، پھر اگر، خف خوف ہو تم کو، پھر اگر خوف ہو تم کو یا تم ڈرتے ہو، ان لا کہ نہیں، تعدلو، تعدلو. اب یہ جو ہے تعدلو، ہم اس کے ٹکڑے کرتے ہیں، تا، واو الف، اور بیچ میں بچ گیا عین دال لام. عین دال لام، یہ فعل مضارع ہے، یعنی امپرفیکٹ ٹینس ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے. ٹھیک ہے، تو واو الف ہم نے دیکھا تھا ہمیشہ کس چیز کے لیے آتا ہے؟ پلورل کے لیے آتا ہے، پلورل میل یعنی جمع مذکر کے لیے آتا ہے. تو اس کا ترجمہ تو ہو جائے گا سب، آل. ٹھیک ہے، پلورل میل جمع کے لیے آتا ہے واو الف. اونا، اینا، واو الف پلورل کے لیے آتا ہے، تو واو الف کا ترجمہ ہو جائے گا سب. اب یہ پلورل میل کے لیے آتا ہے، تو میل کے لیے فعل مضارع کا ترجمہ ہوتا ہے تم، تا مطلب تم. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ تا یعنی تم، واو الف یعنی سب، اور عین دال لام بیچ میں بچ گیا تو کیا ہو گیا؟ عدل. عدل مطلب انصاف، یعنی جسٹس. عدل، انصاف، جسٹس. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر حکم کیا ہے؟ حکم بھی نہیں ہے، یہ اللہ نے جائز قرار دیا ہے، یہ کوئی کمپلشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر ان اگر، خف خوف ہو تم کو، ان لا کے نہیں، تا تم، واو الف سب، عدلا عدل کر سکو گے. پھر اگر تم کو خوف ہو کس بات کا خوف ہو؟ کہ اگر تم نے دو شادیاں کر لی، یا تین شادیاں کر لی، یا چار شادیاں کر لی ایٹ اے ٹائم، دو یا تین یا چار بیویاں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، چار سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اور زیادہ شادیاں کی تھی، وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے، وہ کسی اور کے لیے، کسی امتی کے لیے جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے تھے وہ کس لیے کیے تھے؟ وہ کسی شریعت کے پرپس کے لیے کیے تھے، یعنی دنیا میں، پوری دنیا میں شریعت کو نافذ کرنا ہے نا. اور عورتوں کے جو مسائل ہیں وہ کس کے ذریعے سے پھیلنے تھے؟ عورتوں کے ذریعے سے پھیلنے تھے. تو اللہ کے رسول کی جو ازواج ہے، بیویوں کے پاس جو تھے صحابہ اکرام مسئلے پوچھنے آتے تھے، یعنی جو عورتوں کے جو مسئلے ہوتے ہیں وہ مردوں سے تو نہیں پوچھے جا سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو گائیڈ کرتے تھے، ان کو سکھاتے تھے، اور وہ ساری دنیا کی امت کی ٹیچرز ہیں. وہ عورتوں کی کیا ہے؟ ٹیچرز تھیں. اور اللہ کے رسول نے کچھ شادیاں تو اس لیے کی تاکہ قبیلوں کے اندر آپس میں کیا آ جائے؟ محبت آ جائے. ایک دوسرے کی جو ایسا ہوا کرتا تھا کہ اگر ہماری بیٹی کسی قبیلے کے نکاح میں گئی ہے، کسی قبیلے کے شخص کے نکاح میں گئی ہے، مطلب اس دور میں، تو اس سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، کیونکہ ہماری گھر کی عورت اس قبیلے کی بیوی بنی ہے، بیٹی بنی ہے، بہو بنی ہے. تو اس طریقے کے رولز ہوا کرتے تھے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بھی نکاح کیے کہ بہت سارے قبیلوں کو اکٹھا کرنا تھا، دین کی طرف لے کر آنا تھا، تو اس کے بہت سارے ریزن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین عورتوں تک پہنچانا تھا، اس کے لیے بھی نکاح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیواؤں اور یتیموں اور ایسی عورتوں کو سہارا دینا تھا، اس کے لیے بھی نکاح کیا۔ تو بہت سارے ریزن ہیں، جو لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیزائر کے بیسس، شہوت کے بیس پر نکاح کیا، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری جوانی کا وقت جو تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ گزارا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی تھی۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے ہوں گے تو حضرت خدیجہ بوڑھی ہو چکی ہوں گی، تو اس عورت کے ساتھ پوری زندگی گزار دی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اذن اور اللہ رب العزت کے حکم سے دوسرے تیسرے اور نکاح کیے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر 4 شادیوں کی اجازت ہے، کمپلسری نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر بھی شرط لگا دی گئی، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ نہیں تم سب عدل کر سکو گے، کس میں؟ 2 بیویوں میں یا 3 بیویوں میں یا 4 بیویوں میں، اگر تم عدل نہیں کر سکتے، فواحدتن، تو پھر، دین، سو، یہ کیا ہے؟ حرف عطف ہے، حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، فا جو ہے حرف عطف ہے، کنجنکشن، فا یعنی تو، پھر کیا کرنا ہے؟ واحدتن، واحدہ مطلب ہوتا ہے ایک۔ اب دیکھیں گول تا آ رہا ہے، جس ورڈ کے آخر میں گول تا آتا ہے مطلب وہ فیمیل ورڈ ہے، ورڈ فیمیل ہے، ٹھیک ہے، تو مطلب ایک ہی۔ واحدہ مطلب ہوتا ہے واحدال، اس کے روٹ لیٹر ہیں واحدال، واحد مطلب ایک، تو ایک ہی کرو۔ یعنی اللہ نے کہہ دیا اگر تم 2 3 4 عورتوں میں انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی کرو، اور یہ عام انسان کے لیے بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر مرد کسی 2 عورتوں سے، 3 عورتوں سے، 4 عورتوں سے نکاح کرے گا اور اس کا دل جس عورت کی طرف جھکے گا، اس کے اوپر خرچ بھی زیادہ کرے گا، اس کے معاملات کو بھی زیادہ دیکھے گا، تو یہاں پر انصاف کرنا اگر مشکل ہو جائے تو تمہارے لیے ایک ہی عورت کافی ہے۔ اور اتنا انصاف ضروری ہے کہ اگر ایک تربوز یا ایک آم لے کر آتے ہیں تو اس آم میں سے بھی ان 2 عورتوں کو برابر حصہ دیا جائے گا، وہ بھی ایسے کٹ کر کے بھی اور ایسے کے، کہ کسی عورت کو میٹھا نہ چلا جائے یا کسی عورت کو پھیکا نہ چلا جائے۔ یعنی اتنا انصاف اگر تم کر سکتے ہو ان عورتوں کے درمیان تو 2 نکاح بھی کر سکتے ہو، 3 بھی کر سکتے ہو، 4 بھی کر سکتے ہو۔ اگر نہیں انصاف کر سکتے تو فواحدتن، ایک ہی نکاح کرو، او ما ملکت ایمانکم، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اور بھی دوسرا آپشن اللہ رب العزت نے دیے، تو یہاں ہم ریپیٹ کرتے ہیں، پھر ان اگر خف، خوف ہو تم کو، ان کے، لا نہیں، کے نہیں، تا تم واولی سب عدل کر سکو گے، پھر واحدتن، ایک ہی عورت سے، یعنی ایک مطلب تو ایک ہی نکاح کرو، ایک ہی عورت سے نکاح کرو، او، اب یہ جو او ہے اس کا مطلب انگلش والا اور ہوتا ہے، اور، یا، اردو میں جو یا کہتے ہیں نا ہم، یہ کر لو یا یہ کر لو، تو یا، اور، ٹھیک ہے، او، اور، سوری، یا، ما ملکت ایمانکم، ماں کے 3 ترجمے ہوتے ہیں، کیا، نہیں، اور جو، ٹھیک ہے۔ پورے قرآن میں آپ کو ماں کے صرف 3 ترجمے ملیں گے، کیا، نہیں، جو، ان تینوں میں سے کوئی ایک نہ ایک اس کا ترجمہ ہوگا۔ تو یہاں پر کس چیز کا ترجمہ آ رہا ہے؟ جو کا ترجمہ، واٹ کا ترجمہ آ رہا ہے، نہیں میں بھی واٹ آتا ہے، جو میں بھی واٹ آتا ہے انگلش میں، ٹھیک ہے، سوری ناٹ آتا ہے، اور یہ کیا کے لیے واٹ آتا ہے۔ تو یہ 3 ترجمے آپ کو قرآن کریم میں ماں کے ملیں گے، آپ ایک ساتھ لکھ لیں گے تو آپ کو یاد ہو جائیں گے، اور جو بھی ہماری آیت میں سوٹیبل ہوگا ہم انشاءاللہ اسی ترجمے کو لگائیں گے۔ او، یا، ماں، جو، ملکت، ملکت، میم، لام، کاف، اس کے روٹ لیٹر ہے، ملکہ، ملکیت، ملکیت یعنی پوزیشن، پوزیشن، یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کا اونر ہونا، کسی چیز کا مالک ہونا، کسی چیز کا اپنے پوزیشن میں ہونا، اپنی ملکیت میں ہونا، اس کو کہا جاتا ہے ملکت۔ اب یہاں پر کس کی ملکیت کی بات ہو رہی ہے؟
عورتوں کی ملکیت کی بات ہو رہی ہے. یعنی اگر تمہارے گھر میں لونڈیاں ہیں، لونڈیاں کس کو کہا جاتا تھا؟ جو مطلب جو باندیاں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہاں پر. تو قرآن کریم میں لونڈیوں کو یعنی باندیوں کو ملکت ایمان کہا گیا ہے، یعنی دا possession آف یور رائٹ ہینڈس، یعنی تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت، یعنی جو تمہارے ہاتھ کے انڈر کام کر رہی ہیں، جو تمہارے گھر کی عورتیں ہیں، جو تمہاری باندیاں ہیں. اب جو جو پرانا زمانہ تھا اس دور میں باندیوں کا رکھنا جائز ہوا کرتا تھا، ان سے نکاح کرنا بھی جائز ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ عورتوں سے نکاح کرو، دو سے بھی، تین سے بھی، چار سے بھی. اگر تم یتیم عورتوں، یتیم بچیوں کے حق میں انصاف نہیں کر سکتے تو تم دوسری عورتوں سے نکاح کرو، چاہے ایک کر لو، چاہے دو کر لو، چاہے تین کر لو، چاہے چار کر لو، لیکن انصاف شرط ہے. اگر انصاف نہیں ہوا تو ایک ہی کرو، یا پھر تم میں ان سب میں سے بھی کوئی نہیں ملتی. دیکھیں کیا ہوتا تھا، آزاد عورت کا مہر جو باندی ہے اس سے ڈبل ہوتا تھا. اگر کسی آزاد عورت کا مہر جو ہے 1 لاکھ روپے باندھا گیا تو جو باندی ہوتی ہے اس کا مہر کتنا ہوتا ہے؟ 50,000. تو یعنی اللہ رب العزت نے یہ آپشن دیا کہ اگر تم اتنی طاقت استطاعت نہیں رکھ سکتے، تم اتنے مال کے مالک نہیں ہو، تو تم باندیوں سے نکاح کر لو. تم کو آزاد عورتوں کی بجائے باندیوں سے نکاح کرنا بھی اللہ رب العزت نے جائز کر دیا. تو اگر تمہیں خوف ہو کہ نہیں تم عدل کر سکو گے، انصاف کر سکو گے، تو ایک ہی عورت سے کرو، او یا ماں جو ملکت ملکیت ہے، پوزیشن ہے، ٹھیک ہے، کس کے؟ ایمانکم. اب یہاں پر کون سا ورڈ آ رہا ہے؟ ایمانکم. ایمان جو ہے یا میم نون، یا میم نون روٹ لیٹر ہے اس کے، یا میم نون. یمین کہا جاتا ہے رائٹ ہینڈ کو، سیدھے ہاتھ کو. شمال کہا جاتا ہے الٹے ہاتھ کو. شمال نہیں، شمال، ٹھیک ہے. اردو میں جو شمال ہوتا ہے وہ نارتھ کو کہا جاتا ہے، عربی میں جو شمال ہوتا ہے وہ کہا جاتا ہے لیفٹ کو، لیفٹ. اور یمین کہا جاتا ہے رائٹ کو. یمین یعنی رائٹ اور شمال یعنی لیفٹ. تو سیدھے ہاتھ کی ملکیت کا مطلب ہوتا ہے باندی، ٹھیک ہے. تو یہ قرآن کریم میں اس طریقے سے آئے گا، تو آپ کو یہ نہیں اس کا ترجمہ کرنا ہے کہ سیدھے ہاتھ کی ملکیت، دونوں ورڈ کو ملانا ہے، ملکت ایمان، اور اس کا ترجمہ ہوگا باندی، ٹھیک ہے، یا لونڈی یا باندی. ماں او یا ماں جو ملکت ملکیت ہیں، پوزیشن ہے، ایمان یعنی یمین دائیں ہاتھ کی، سیدھے ہاتھ کی. یعنی ان دونوں ورڈز کو ملائیے اور کیا کر ترجمہ ہم کریں گے؟ باندی. باندی، ٹھیک ہے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم یتیم عورتوں کے بارے میں نہیں انصاف کر سکتے تو ان سے نکاح مت کرو، آزاد عورتوں سے کرو. آزاد عورتوں کو تم ان کا مہر نہیں دے سکتے تو دائیں ہاتھ کی ملکیت یعنی باندیوں سے نکاح کرو، کیونکہ ان کا مہر جو ہوتا ہے عام عورت جو آزاد عورت ہے ان سے کم ہوتا ہے. اب یہ یہ حکم کیوں دیا؟ کہ تم کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے. یعنی اللہ نے کہا کہ نکاح کے بعد انسان کا، مرد کا آدھا ایمان کامل ہو جاتا ہے، آدھا ایمان پورا ہو جاتا ہے. اب وہ اپنے آدھے ایمان کی فکر کرے، یعنی کہ تم کو اپنے ایمانوں کو بچانے کے لیے نکاح کرنا ضروری ہے. اور یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، اللہ کے نہیں تمام نبیوں کی سنت ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا، مطلب صحابیوں نے اس طرح سے کہا کہ میں جو ہوں پورا پورا دن، ایک صحابی نے کہا روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا کہ میں روزانہ رات کو، ہر روز رات کو جاگوں گا، ہر روز رات کو جاگوں گا اور عبادت کروں گا، اور ایک نے کہا کہ نکاح نہیں کروں گا تو اس سے کیا ہوگا؟ میرا عبادت میں زیادہ وقت صرف ہوگا. تو اللہ کے رسول نے منع فرما دیا. کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا تم مجھ سے زیادہ تقوی میں بڑھ جاؤ گے؟ یعنی کہ تم اتنا ڈیلی بھی کرو گے، میں تو کھاتا بھی ہوں اور نہیں بھی کھاتا روز، مطلب انہوں نے کہا تھا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، ایک نے کہا میں ہمیشہ عبادتیں ہی کرتا رہوں گا. تو اللہ کے رسول نے منع فرما دیا. اور
یہ بھی کہا کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت میں سے ہے تو نکاح کرو، اگر تمہیں یتیم نہیں ملتی تو آزاد عورتوں سے کرو، آزاد نہیں تو باندیوں سے کرو، لیکن نکاح میں رہو، جس سے تمہارے ایمانوں کی حفاظت ہوگی۔ ذالک ادنا اللہ تعولو، اب یہ کیا، کیوں اللہ نے اتنے احکامات دے دیے؟ ذالک ادنا اللہ تعولو، اب اس میں یہ حکم اس لیے دیا گیا، دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کوئی حکم دیتے ہیں تو اس کے بعد بتا دیتے ہیں اس میں تمہارا کیا فائدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اس میں تمہارا فائدہ ہے اسی لیے اللہ نے تم کو یہ حکم دیا ہے۔ ذالکا، اب ذالکا جو ہے یہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے، ڈیمونسٹریٹو پروناؤن، یعنی ذالکا ہم کس کے لیے یوز کرتے ہیں؟ یہ وہ ہم جب کسی چیز کو پوائنٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جب آپ کو کوئی چیز دکھانی ہوتی ہے کہ یہ چیز دے دو، وہ چیز دے دو، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، جب آپ کسی چیز کی طرف کیا کرتے ہیں؟ اشارہ کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں اس میں اشارہ یا ڈیمونسٹریٹو پروناؤن۔ تو آپ یہ وہ کا ورڈ کا استعمال کرتے ہیں نا، اردو میں یہ وہ کہتے ہیں اور انگلش میں دس اور دیٹ کہتے ہیں، تو دس اور دیٹ کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں ڈیمونسٹریٹو پروناؤن۔ تو قرآن کریم میں آئے گا ذالکا، آئے گا ہاذا، آئے گا ہاں، اور ہا الائی آئے گا، یہ سارے ورڈز آئیں گے، وہ جیسے جیسے آئیں گے ہم لوگ انشاءاللہ اس کو پڑھتے جائیں گے۔ ذالکا کا مطلب ہوتا ہے دیٹ، وہ، ٹھیک ہے؟ ذالکا کا مطلب ہوتا ہے دیٹ، وہ، ذالکا کا مطلب ہوتا ہے دیٹ، وہ، اس میں اشارہ، اشارہ کرنے کے لیے، یہ وہ کہنے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کو اس میں اشارہ کہا جاتا ہے۔ ذالکا مطلب دیٹ، وہ۔ اچھا، ہاں جی، میل کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ ذالکا، میل ورڈز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ادنا، اب یہ جو ادنا ورڈ ہے یہ ایک پیٹرن پر بنا ہوا ہے، خیر ہم لوگ ابھی وہ پیٹرن کے ڈیپ میں نہیں جائیں گے، بس اس کو اتنا یاد رکھنا ہے، اس کے روٹ لیٹر ہے دال نون واو، دنو، جو دنیا کا روٹ لیٹر ہے وہی اس کا روٹ لیٹر ہے۔ دال نون واو دنو کا مطلب ہوتا ہے قریب، نیئر، ٹھیک ہے؟ دال نون واو دنو کا مطلب ہوتا ہے روٹ لیٹر کا قریب، نیئر۔ اب جیسے دنیا کیا ہے؟ ہمارے قریب ہے نا، آخرت دور ہے، پہلے دنیا آئے گی پھر آخرت آئے گی، تو اسی روٹ لیٹر سے یہ بنا ہوا ہے۔ اور ادنا میں دال نون واو جو ہے، واو کی جگہ دیکھیں یا نے لے لی، ہم نے ابھی کہا تھا نا آپ لوگوں کو کہ الف واو یا روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ ویک لیٹرز ہیں، کمزور ہیں، حرف علت ہیں، حرف علت ہیں۔ تو علت جو ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی ایک دوسرے کی جگہ لے لیتے ہیں یا کبھی کبھی غائب ہو جاتے ہیں، تو دال نون واو روٹ لیٹر ہے اور یہاں پر دال نون یا دکھائی دے رہا ہے، تو واو کی جگہ کس نے لے لی ہے؟ یا نے لے لی۔ اب یہ جو الف ہے ایکسٹرا، یہ ایکسٹرا جو الف ہے اس کا ترجمہ ہوگا زیادہ، 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 اور کیا ہوگا؟ دنو مطلب قریب، زیادہ قریب، مور اپروپریٹ، یا ایکچولی میں نیئر بھی ہوگا یہاں پر، مور اپروپریٹ، مور کلوز، کلوز، کلوز کا وہ جو ہوتا ہے کلوزر ہوتا ہے، کلوزر، کہ مور اپروپریٹ یا کلوزر۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ الف جو ہے نا یہ زیادہ کا ترجمہ دیتا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کبیر ورڈ ہے، کبیر، کبیر، کبیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑا، ٹھیک ہے؟ اسی سے بنتا ہے اکبر، اکبر کا ترجمہ ہوتا ہے زیادہ بڑا، زیادہ بڑا یا بہت بڑا، ٹھیک ہے؟ اسی سے بنا ہے صغیر، صغیر، اور اس کے آگے الف لگا دیجئے اصغر، اصغر، تو یہ ہو جائے صغیر مطلب چھوٹا اور اصغر مطلب زیادہ چھوٹا یا بہت چھوٹا۔ اسی طرح سے دنو مطلب دال نون واو دنو مطلب قریب، اور یہ جو الف لگا ہے اس کا مطلب ہوگا زیادہ قریب، زیادہ قریب یعنی کلوزر یا پھر مور اپروپریٹ، ٹھیک ہے؟ تو کچھ الفاظ ایسے ہیں عربی میں
کہ جن کے شروع میں الف لگتا ہے اور وہ الف جو ہے زیادہ یا مور کا ترجمہ دیتا ہے. ٹھیک ہے. جو ہم انگلش میں جس کو ہم کہتے ہیں نا کمپیریٹیو اینڈ سپرلیٹو، جو موازنہ کرنے کے لیے دو چیزوں کو کمپیئر کرنے کے لیے ورڈ استعمال ہوتے ہیں. جیسے اگر ہم کہیں اذان ہوتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلے اللہ اکبر. کیوں کہا جاتا ہے اللہ اکبر کا؟ ہم لوگ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ از گریٹسٹ، اللہ سب سے بڑا ہے. نہیں، وہاں پر یہ نہیں ترجمہ ہے. وہاں پر ترجمہ ہے اللہ زیادہ بڑا ہے. پھر واپس سے آواز آتی ہے اللہ اکبر، اللہ زیادہ بڑا ہے. پھر آواز آتی ہے اللہ اکبر، اللہ زیادہ بڑا ہے. پھر آتی ہے آواز اللہ اکبر، اللہ زیادہ بڑا ہے. تو زیادہ بڑا کس سے ہے؟ تمہارے کاموں سے. تمہارے تمہارے جو ہاؤس ہولڈ کورز ہیں اس سے بڑا ہے. تمہارے دکان سے بڑا ہے. تمہارے مکان سے، تمہارے جو تم جس بھی کام میں بیزی ہو ان سب سے زیادہ بڑا اللہ ہے. تو اس سب کو چھوڑ دو اور اللہ کی طرف آ جاؤ، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یعنی اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو، جو جاب ہے، وہ تمہاری اس سے زیادہ بڑا اللہ ہے. یہ جو تمہاری نیند ہے اس سے زیادہ بڑا اللہ ہے. یہ جو تمہارا کام ہے جس میں تم مصروف ہو اس سے زیادہ بڑا اللہ ہے. تو تم اس کے چھوڑو اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح. آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف. تو اکبر مطلب زیادہ بڑا ہے. بہت بڑا بھی ایک ترجمہ ہوتا ہے، لیکن وہاں جو اذان میں ہوتا ہے وہ زیادہ بڑا ہے. مور گریٹ یعنی گریٹر. گریٹر کا ترجمہ ہوتا ہے گریٹ، گریٹر، گریٹسٹ. بہت بڑا ایک ہوتا ہے ترجمہ اور زیادہ بڑا ہوتا ہے. تو جب اذان میں ہو رہا ہوتا ہے تو زیادہ بڑا کا ترجمہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کمپیئر کر رہے ہیں. تو تمہارے کاموں سے زیادہ بڑا تو اللہ ہے. تمہارے جاب سے زیادہ بڑا اللہ ہے. تمہارے کچن سے زیادہ بڑا اللہ ہے. تمہارے کپڑوں سے زیادہ بڑا اللہ ہے. تمہارے میک اپ سے زیادہ بڑا اللہ. ان سب چیزوں کو سائڈ میں چھوڑو اور آ جاؤ اللہ کی طرف. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ الفاظ ایسے ہیں عربی زبان میں جو کمپیریزن کے لیے، موازنہ کرنے کے لیے، تلنا کرنے کے لیے دو لفظوں میں استعمال ہوتے ہیں، اور ان سے پہلے الف لگایا جاتا ہے اور اس الف کا ترجمہ زیادہ مور میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ذالکا یہ یا وہ ادنا. ادنا زیادہ قریب ہے. الف مطلب زیادہ، دنو قریب ہے، زیادہ قریب ہے. کس سے؟ اللہ. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم ورڈ ٹو ورڈ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کوئی چیز جب نئی آتی ہے نا تو اس کا ریویژن ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرواتے جاتے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہوں گے اللہ ورڈ جو ہے نا، اب تک ہم جو پڑھ رہے ہیں 3 مرتبہ آ چکا ہے نا. اللہ تعدلو، اللہ تعولو. اللہ اس سے پہلے بھی پڑھا ہم نے. تو یہ کتنی مرتبہ آ گیا؟ 3 مرتبہ. اب آپ ایک مرتبہ سن لیا تو دوسری مرتبہ ریویژن ہو گیا، تیسری مرتبہ میں پکا ہو جاتا ہے وہ. تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آپ پڑھنے بیٹھتے ہیں نا قرآن تو بولا قد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. اور یقیناً بے شک ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے. تو ہے کوئی جو پڑھے؟ ہے کوئی جو سمجھے؟ ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے اس قرآن کو بہت آسان کیا ہے. اب تم آ جاؤ، تم دیکھو گے کہ بہت آسان ہے. اور یقینی طور پر جب آپ پڑھنے بیٹھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ واقعی آپ کو تو آگے سے آگے آ رہا ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں نا جب ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں اسٹوڈینٹ آگے سے آگے، آگے سے آگے آنسر کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے. ایک یہ ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ ورڈ تو مجھے بھی آ رہا ہے، یہ ورڈ تو مجھے بھی ابھی پڑھا تھا، ابھی واپس سے آ گیا، ریپیٹ ہو گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے. ٹھیک ہے. ذالکا یہ یا وہ ادنا، دنو قریب ہے، ان الف زیادہ قریب ہے. ان لا پھر سے آ گیا، ان پلس لا، کہ دیٹ نہیں، کہ نہیں، دیٹ ناٹ. ٹھیک ہے. دیٹ ناٹ. تعولو. تعولو اب اس کو بھی ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں. تا بیچ میں ہے، عین واو لام روٹ لیٹر، اور واو الف اینڈ میں آ رہا ہے. تو ہم نے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا. پہلا کیا ہے؟ تا. واو الف پلورل کے لیے ہوتا ہے، جمع کے لیے اس کا ترجمہ ہوگا سب، آل. ٹھیک ہے. تا کا ترجمہ کیونکہ یہ میل کے لیے ہے، واو الف جو ہوتا ہے میل کے لیے ہوتا ہے،
تو تا کا ترجمہ ہو جائے گا تم. اگر یہ فیمیل کے لیے ہوتا ہے تو تا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ وہ. فیمیل کے لیے وہ ترجمہ آتا ہے اور میل کے لیے تم ترجمہ ہوتا ہے فعل مضارع میں. یہ بھی مضارع ہے نا، امپرفیکٹ ٹینس ہے. ایک ایک منٹ ہم کنٹینیو کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں. تو کیا تھا؟ فعل مضارع. فعل مضارع کے اندر 4 ورڈ ہوتے ہیں، یا، تا، الف، نون، یتان. ٹھیک ہے، یہ فعل مضارع ہے. مضارع ہمیشہ 4 لفظوں سے شروع ہوتا ہے، یعنی امپرفیکٹ ٹینس. یا، تا، الف یا نون. یا کا ترجمہ ہوتا ہے وہ. تا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ تم، میل کے لیے، وہ فیمیل کے لیے. الف کا ترجمہ ہوتا ہے میں، اور نون کا ترجمہ ہوتا ہے ہم. تو یا، تا، الف، نون، یہ فعل مضارع ہمیشہ ان میں 4 میں سے کوئی ایک لیٹر میں سے ہی شروع ہوں گے. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے دیکھنا ہے یہ تو سمپل ہے. یا آ گیا تو وہ، الف آ گیا تو میں، اور نون آ گیا تو ہم. ایسے ہم ترجمہ شروع کریں گے. لیکن تا آ گیا تو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ میل ورڈ ہے یا فیمیل ورڈ ہے. اگر میل ورڈ ہے تو تم کا ترجمہ شروع کریں گے، اور فیمیل ورڈ ہے تو وہ کا ترجمہ شروع کریں گے. تو ہم نے یہاں پر دیکھا تولو میں تا تو آ گیا، آئین واو لام اس کے روٹ لیٹر آ گئے، اور واو الف جو آ گیا پلورل میل آ گیا. پلورل میل، جمع مذکر آ گیا. تو چونکہ یہ مذکر ہے، میل ہے، تو تا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تم. اگر یہ فیمیل ہوتا تو ہم ترجمہ وہ کر دیتے، لیکن یہاں پر میل واو الف ہے تو تا کا ترجمہ تم ہو جائے گا. تم، اور یہاں پر سب، تم سب، یو آل. ٹھیک ہے، تم سب، یو آل، تم سب. اور عین واو لام اول کا مطلب ہوتا ہے زیادتی کرنا. زیادتی یا نا انصافی یا جھک جانا. آپ الگ الگ ترجمے دیکھیں گے تو آپ کو الگ الگ ورڈ ملیں گے، اسی لیے ہم نے آپ کو سارے بتا دیے. یا تو زیادتی بھی آ سکتا ہے، یا ناانصافی بھی آ سکتا ہے، یا جھک جانا بھی آ سکتا ہے. اب یہ کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے ابھی ہم ایکسپلین کریں گے تو آپ کو تینوں ورڈ سمجھ آ جائیں گے. دیکھیں یہاں پر اللہ نے کیا حکم دیا؟ اللہ تعولو، ان کے لا نہیں. یہاں پر اللہ نے کہا نا ان کے لا نہیں. تولو، تا تم، واولے سب، اولو زیادتی کرو، کہ نہیں تم سب زیادتی کرو. یا پھر کہ نہیں تم سب نا انصافی کرو، کہ نہیں تم سب جھک جاؤ. اب دیکھیے آپ کو بات کب سمجھ آئے گی؟ جب ہم ایکسپلین کریں گے. یہاں پر کیا بات ہوئی؟ اللہ نے کیا کہا کہ تم یا تو ایک عورت سے نکاح کرو، یا 2 یا 3 یا 4. اگر انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی عورت سے کرو، اور اگر تمہارے پاس مہر دینے کے لیے نہیں ہے تو باندی سے کر لو. یہ اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ تم زیادتی کرنے سے بچ جاؤ. یعنی اگر تم 2 عورتوں سے یا 3 عورتوں سے یا 4 عورتوں سے نکاح کر رہے ہو اور تم انصاف نہیں کر رہے، تو ہو سکتا ہے کہ تم زیادتی کر جاؤ. ہے نا؟ زیادتی ہو سکتی ہے نا کسی ایک کے ساتھ، کہ ایک کو تو تم نے معلق چھوڑ دیا اور ایک کی طرف تم نے سارا دھیان کر دیا. یا دوسری بات کہ نا انصافی، نا انصافی سے بچنے کے لیے بھی اللہ نے کہا کہ چلو ایک ہی کر لو. تو نا انصافی بھی ہو سکتی ہے، تو اللہ نے کہا کہ نا انصافی سے بچ جاؤ، اس لیے اللہ نے کہا کہ تم ایک ہی کر لو. یا تم جھک نہ جاؤ، یعنی تمہارا دل کسی ایک کی طرف نہ جھک جائے. تو ایک کی طرف جھکے گا تو تم ایک ہی کو خیال رکھو گے، دوسرے کو چھوڑ دو گے. تو یہ تینوں ترجمے عین واو لام میں آ گئے. ٹھیک ہے، زیادتی بھی آ گیا، ناانصافی بھی آ گیا، اور جھک جانا بھی آ گیا. ٹھیک ہے، تو جو بھی ترجمہ آپ کو جس بھی کتاب میں ملے گا آپ تینوں میں سے کوئی بھی آپٹ کر سکتے ہیں، تینوں صحیح ہیں. اللہ نے فرمایا ذالکا وہ، ادنا قریب، الف زیادہ قریب ہے، ان لا کے نہیں، تا تم، واؤ سب، اولو زیادتی کرو یا ناانصافی کرو یا جھک جاؤ. یہ زیادہ قریب ہے کہ تم ناانصافی سے بچ سکو گے، کہ تم ایک ہی نکاح کرو. یعنی ناانصافی سے بچنا ہے تو سمپل ایک راستہ ہے کہ ایک ہی نکاح کر لو. نہ تمہارا یہ مطلب اللہ کے سامنے پکڑ ہوگی، اور نہ ہی تم مطلب کسی چیز میں گناہ گار بنو گے. ٹھیک ہے، ذالکا وہ، ادنا دنو قریب،
الف زیادہ قریب ہے ان کے، لا نہیں، تا تم واؤ سب اولو زیادتی کرو گے، نا انصافی کرو گے، جھک جاؤ گے۔ اب دوبارہ سے پڑھتے ہیں اس کو، یہاں سے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا۔ فَإِن، پھر، ان اگر، خف خوف ہو تم کو، پھر اگر خوف ہو تم کو، ان کے، لا نہیں، تا تم والی سب عدل، عدل کر سکو گے، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ نہیں تم سب عدل کر سکو گے، پھر واحدتن ایک ہی کرو، او یا ماں جو ملکت ملکیت ہے، پوزیشن ہے، ایمان سیدھے ہاتھ کی یا دائیں ہاتھ کی یا رائٹ ہینڈ کی، کم تمہارے، اچھا ہم نے یہ ورڈ چھوڑ دیا، کم، کم جو ورڈ تھا یہاں پر رہ گیا تھا، کم کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن، اٹیچڈ پروناؤن، ضمیر متصل ہے، متصل مطلب جڑا ہوا، اٹیچ کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ کم کا ترجمہ ہوتا ہے یور، تمہارے، تم سب کے، پلورل کے لیے ہوتا ہے، جمع کے لیے تمہارے رائٹ ہینڈ کے پوزیشن، تمہاری دائیں ہاتھ کی ملکیت، تمہاری باندیاں، ٹھیک ہے، پلورل فارم ہے، ملکت ایمان، تمہاری باندیوں سے تم نکاح کر لو، تمہاری ایمان اور ملکت دونوں کو ملا کر ایک ترجمہ ہوگا باندی، ٹھیک ہے، اس کو کانکیوبائن کہا جاتا ہے انگلش میں۔ چلیے ہم پوری آیت کا ترجمہ ریپیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ و، اور، ان اگر، خف خوف ہو تم کو، اگر تمہیں خوف ہو، ان لا، ان کے، لا نہیں، دیکھیں ہم ان لا پڑھ رہے ہیں، حالانکہ اس کو پڑھا کیا جائے گا اللہ، ہم ان لا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے ترجمہ کرنا ہے نا دو الگ الگ، اس لیے ہم ان لا پڑھ رہے ہیں۔ آپ پڑھتے وقت اس کا دھیان رکھیں، اس کو اللہ پڑھیں گے، ان لا نہیں پڑھیں گے۔ وہ، اور، ان اگر، خف خوف ہو تم کو، ان لا کے نہیں، ان کے، لا نہیں، تا تم واؤ سب قسط، انصاف کر سکو گے، فی میں، الیتامہ یتیموں میں یا یتیموں کے بارے میں، پھر واؤ تم سب نہ کہا نکاح کر لو، ماں جو، توابہ پسند ہو، لا لیے کم تمہارے لیے یعنی تم کو، جو تمہارے لیے پسند ہو یا تمہیں جو پسند ہو، تم کو جو پسند ہو، من سے، النسائی عورتوں میں سے۔ ہم الٹا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ حرف جر ہے، تو جب بھی حرف جر آتا ہے تو آگے کے ورڈ کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں اور حرف جر کا ترجمہ اردو میں بعد میں کرتے ہیں، اردو میں، ٹھیک ہے، ناٹ ان انگلش۔ انگلش میں آپ سیدھا ترجمہ کریں گے فرام دی ویمن، فرام دی ویمن، لیکن اردو میں ترجمہ کرتے وقت آپ الٹا ترجمہ کریں گے۔ اور اگر تمہیں خوف ہو کہ نہیں تم سب انصاف کر سکو گے، فی میں، الیتامہ یتیموں میں، یتیموں کے بارے میں، پھر واولف تم سب نکاح کرو، ماں جو، تو آبا پسند ہو، لا لیے کم تمہارے لیے یا تم کو، من سے، النسائی عورتوں میں سے، مسنا دو، و اور، ثلاثہ تین، و اور، رباع چار، دو اور تین اور چار، پھر ان اگر، خف تم، خف خوف ہو، پھر ان اگر، خف خوف ہو تم کو خوف ہو، ان کے، لا نہیں، کہ نہیں، تا تم واؤ الف سب عدلا عدل کر سکو گے، پھر واحدتن تو ایک ہی، یعنی ایک ہی عورت سے نکاح کرو، او یا، دیکھیں اس سے بھی پتہ چل رہا ہے نا گولتا سے ایک عورت کی بات ہو رہی ہے، ایک مرد کی نہیں، کیونکہ گولتا پر جو ورڈ اینڈ ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ فیمیل ورڈز ہوتے ہیں۔ اور ایک اور بات کہ جو ورڈ دو زبر، دو زیر، دو پیش پر اینڈ ہوتے ہیں، جن کے آخر میں تنوین ہوتی ہے، فتحہ، دمہ یا کسرہ دو دو ہوتے ہیں، تو ان کو ہم اسم کہتے ہیں، ناؤن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ان اگر، خف خوف ہو تم کو خوف ہو، ان کے، لا نہیں، تا تم واؤ سب عدل کر سکو گے، پھر واحدتن ایک ہی، او یا ماں جو، ملکت ملکیت ہے، ایمان سیدھے ہاتھ کی تمہارے سیدھے ہاتھ کی ملکیت ہے، تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہے، یا تمہاری باندیاں ہیں، جو تمہاری باندیاں ہیں ان کے ساتھ نکاح کر لو، ذالکا یہ، ادنا
الف زیادہ، دنو قریب ہے، ان کے لا نہیں، تا تم واؤ سب اولو زیادتی کرو گے. یہ زیادہ قریب ہے کہ تم زیادتی نہیں کرو گے. یعنی اگر تم نے ایک ہی نکاح کر لیا تو یہ تو قریب کی بات ہو گئی. یعنی پھر تم کو اس چیز کا ہیڈ ایک ہی نہیں ہے، اس چیز کا تم نے سر درد ہی نہیں پالا کہ انصاف کرو. تو جب تم نے ایک ہی کرا تو تمہارا انصاف کا معاملہ جو ہے وہ کلیئر رہے گا. ٹھیک ہے. ذالکا یہ الف زیادہ، دنو قریب ہے، ان کے لا نہیں، تا تم واؤ سب اردو زیادتی کرو گے یا ناانصافی کرو گے یا جھک جاؤ گے، ایک طرف، ایک ہی عورت کی طرف جھک جاؤ گے. ٹھیک ہے. ہم آیت کو ریپیٹ کرتے ہیں، غور سے دیکھیں کہ آپ لوگوں کو کون سا ورڈ نہیں سمجھ آیا، پھر انشاءاللہ ہم آپ کو وہ ایکسپلین کر دیں گے. اور اگر تمہیں خوف ہو کہ نہیں تم سب انصاف کر سکو گے یتیموں میں، تو تم سب نکاح کرو جو پسند ہو تمہارے لیے یا تم کو، عورتوں میں سے دو اور تین اور چار. پھر اگر تم کو خوف ہو یا تمہیں خوف ہو کہ نہیں تم سب عدل کر سکو گے، انصاف کر سکو گے، تو ایک ہی یا جو ملکیت ہیں یعنی پوزیشن میں ہیں، مالک ہو جس کے تم، او یا ماں جو ملکیت ہیں، ایمان دائیں ہاتھ کی، کم تمہارے، یا ہم یوں ترجمہ کر سکتے ہیں پھر ایک ہی کرو، یا جو تمہاری باندیاں ہیں. یہ ذالکا یہ یا وہ الف زیادہ، دنو قریب ہے، ان کے لا نہیں، تا تم والے سب اولو زیادتی کرو گے یا نا انصافی کرو گے. ٹھیک ہے. یعنی تم سب نا انصافی سے بچ جاؤ گے. اور اگر تمہیں خوف ہو کہ نہیں تم سب انصاف کر سکو گے یتیموں میں، تو تم سب نکاح کرو جو پسند ہو تم کو، عورتوں میں سے دو اور تین اور چار. پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ نہیں تم سب عدل کر سکو گے تو ایک ہی کرو، ایک ہی یا جو باندیاں ہیں، یا جو باندیاں ہیں تمہاری، وہ زیادہ قریب ہے کہ نہیں تم سب نا انصافی کرو گے، کہ نہیں تم سب زیادتی کرو گے. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر حکم دیا کہ دو یا تین یا چار شادیاں کرنا، جو کہ آج کے دور میں مرد جو ہیں ایک ہتھیار سمجھتے ہیں عورتوں کو ڈرانے کا، کہ میں دوسرا نکاح کر لوں گا یا تیسرا کر لوں گا یا چوتھا کر لوں گا یا دوسری بیوی لے آؤں گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ کوئی کھیل کی بات نہیں ہے، یہاں پر شرط ہے کہ تم ان کے درمیان انصاف کرو. تو اب جب دھمکی دے کر یا ڈرا کر دوسرا نکاح کیا گیا ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس پہلی عورت کے ساتھ تو وہ ناانصافی کرنا ہی مقصد ہے جبھی وہ دوسرا نکاح کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا کہ اگر نہیں تم انصاف کر سکتے تو صرف ایک ہی عورت سے نکاح کرو. اچھا، اس کی تفسیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس طرح مروی ہے کہ صاحب حیثیت اور صاحب جمال یتیم لڑکی کسی ولی کے زیر پرورش ہوتی تو اس کے مال اور حسن و جمال کی وجہ سے اس سے شادی تو کر لیتا، لیکن اس کو دوسری عورتوں کی طرح پورا حق مہر نہ دیتا تھا. یعنی یتیم لڑکیوں سے اس کے خوبصورتی کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے نکاح کر لیتے تھے اور اس کو حق مہر نہیں دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس ظلم سے روکا کہ اگر تم گھر کی یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو ان سے نکاح ہی مت کرو، تمہارے لیے دوسری عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کا راستہ کھلا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری عورتوں سے نکاح کر لو، یتیم بچیوں کو چھوڑ دو. یعنی اللہ نے یہاں پر چاہا ہے کہ تم اگر اس کے ولی بنے ہو تو ولی بن کر ہی رہو اور دوسرے مردوں سے ان کا نکاح کرو، تاکہ ایک سرپرست رہے گا تو جس نے اس عورت سے نکاح کیا ہے تو اس کے دل میں بھی ایک خوف رہے گا کہ اس کا کوئی گارجین ہے، اس کا کوئی ولی ہے. اب تم ہی خود نکاح کر لو گے ان عورتوں سے، ان بچیوں سے، تو پھر کون پوچھنے والا ہے. یعنی ایک شخص، ایک بچی ہوتی ہے، اس کے سر پہ اس کے ماں باپ نہیں ہے، اگر اس کا کوئی ولی ہے تو جب نکاح کسی شخص سے ہوا ہے، کسی مرد سے، اس کا دوسرے مرد سے نکاح ہوا ہے، تو وہ نکاح کرنے والا ایک خوف ہوتا ہے نا، ایک ڈر ہوتا ہے کہ بھائی اس کا بھائی بھی ہے نا، اس کا باپ بھی ہے، تو وہ اس بچی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا.
کہ وہ سامنے والا مجھ سے پوچھے گا کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کری، تو ایک پوچھ تاچھ کا جو ڈر ہوتا ہے، ایک سوال کا جواب دینے کا جو ڈر ہوتا ہے، تو انسان اس سے بھی زیادتی سے بچ جاتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا ہے نا کہ تم اتنا تو ایمان اپنے اندر، اتنا تو احسن ایمان ہونا چاہیے انسان کے اندر کہ اس کو یہ ہمیشہ رہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ کے وہاں پر اس کی جواب دہی ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ عمل درست ہو جائے گا۔ تو اسی لیے کیا ہوتا ہے کہ ولی بنا دیا جاتا ہے یتیم بچیوں کا، تاکہ سامنے اگر کسی اور مرد سے اس نے نکاح کیا ہے تو اس کو یہ ہوگا کہ میں نے ایسے ہی یتیم، اس کے ماں باپ نہیں ہے تو کم سے کم اس کا ولی تو ہے، اگر میں اس کے ساتھ کچھ زیادتی کروں گا تو وہ اس کا ولی مجھ سے پوچھے گا اور اس کو مجھے جواب دینا ہوگا، تو وہ زیادتی کرنے سے بچ جائے گا۔ اب ولی ہی اس لڑکی سے نکاح کر لے گا تو پھر کیا ہے؟ تو یہ کیا ہو جائے گا کہ اس سے پھر زیادتی کر رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے تو اس سے پوچھنے والا کون ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم دوسری عورتوں سے نکاح کر لو اگر تم یتیم بچوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، اور دوسری عورتوں سے ایک کی بجائے دو، دو سے یا تین سے، حتیٰ کہ چار عورتوں تک سے تم نکاح کر سکتے ہو، بشرطے کہ ان کے درمیان انصاف کے تقاضے پورے کر سکو، ورنہ ایک ہی نکاح کرو یا اس کی بجائے لونڈی پر گزارا کر لو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمان مرد اگر وہ ضرورت مند ہے تو چار عورتیں بیک وقت اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں، جیسا کہ صحیح حدیث میں اس کی مزید صراحت اور تحدید کر دی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چار سے زیادہ شادیاں کی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے، جس پر کسی امتی کے لیے عمل کرنا جائز نہیں ہے، یعنی چار سے زیادہ پانچ عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ اگر اس کی چار بیویاں تھی، چار بیوی میں سے ایک مر گئی یا اس سے طلاق ہو گیا، تو اب وہ کیا ہو گیا؟ اس کے پاس تین بیویاں ہیں، تو اب وہ کسی اور عورت سے نکاح کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایٹ اے ٹائم وہ چار عورتوں کو ایک ساتھ رکھ سکتا ہے، چار سے زیادہ نہیں۔ ہاں اگر اس کی ایک بیوی یا دو بیویاں مر جاتی ہیں یا وہ طلاق ہو جاتی ہے تو وہ دو عورتوں سے اور نکاح کر سکتا ہے، تو اس کی ایک وقت میں چار بیویاں رہ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں۔ چلیں ہم دوسری آیت نہیں اسٹارٹ کرتے ہیں بیکاز ٹائم ہمارا مکمل ہو چکا ہے، ہم پڑھ لیتے ہیں اس آیت کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه ہنيئا مريئا۔ اب اس آیت میں یہی بتایا گیا ہے، یہ اس لیے اس کے فوراً بعد بتا دیا گیا کہ عورتوں کو ان کے مہر دے دو، اور اگر عورتیں مہر چھوڑ دیں کہ معاف کر دیں کہ ہاں بھائی ہم تم پر مہر معاف کرتی ہیں آدھا یا پورا جتنا بھی، تو پھر تم خوشی خوشی کھا لو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن وہ اپنی خوشی سے تم ان کو بول بول کر معاف کرواؤ تو وہ نہیں، یہ جیسے آج کل ہوتا ہے نا، کیا مہر پوری زندگی بھر عورت کا مہر دیتے نہیں، اور پھر آخری وقت میں جب وہ انتقال کر جاتی ہے تو اس کی میت کے پاس بیٹھ کر اس سے کہتے رہتے ہیں کہ آپ میرا مہر معاف کر دو، اور اس طریقے سے ہم نے باقاعدہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پوری زندگی مہر نہیں دیا، اور پھر جب جب عورت کی وہ میت پڑی ہوئی تھی اور اس سے کہہ رہے ہیں، یعنی اس کو زندگی میں بھی معاف نہیں کروایا، اس کے مرنے کے بعد اس سے کہہ رہے ہیں، تو یہ کتنا غلط طریقہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ایک فرض کے طور پر دیا ہے کہ مہر کو ادا کرنا ہے۔ ہاں البتہ اس عورت نے خود کہہ دیا ہوتا زندگی میں کہ میں نے تمہیں معاف کیا، یعنی وہ مہر آپ پورا رکھ لو یا آدھا رکھ لو، یا اتنا جو دیا تھا اس میں سے اتنا دے دو، اتنا رکھ لو، تو وہ جو اس نے معاف کر دیا اتنا وہ خوشی سے کھا لے یا اس کو نہ چکائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن زبردستی جبرن اسے معاف کروانا یہ غلط طریقہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً نکاح کے بعد مہر کی بات کر دی، یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے، یہ کتنا اہم وہ ہے چیز، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں نکاح کی بات کرتے ہیں وہاں فوراً کہہ دیتے ہیں مہر ادا کرنا ضروری ہے۔ آپ سورہ بقرہ کی آیتوں میں بھی دیکھیں گے کہ جب اللہ نکاح کی بات کر رہے ہیں فوراً مہر کی بات کر رہے ہیں، طلاق کی بات ہو رہی ہے تو مہر کی بات ہو رہی ہے کہ طلاق دے رہے ہو، اگر مہر نہیں دیا ہے وہ ساری کنڈیشنز وہاں پر بتائی گئی ہے کہ مہر کہاں کتنا کیسے دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اگر طلاق کی صورت ہو رہی ہے تو کتنا مہر دیا جائے گا،
اگر رخصتی نہیں ہوئی ہے تو کتنا مہر دیا جائے گا، سب بتایا گیا اس میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک فریضے کے طور پر، ایک کمپلشن کے طور پر مرد سے کہا کہ جب تم عورتوں سے نکاح کرو تو مہر دے دو، ٹھیک ہے؟ چلیے انشاءاللہ ریپیٹ کرتے ہیں اور پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ان اگر خف خوف ہو تم کو ان کے لا نہیں تا تم والی سب قسط انصاف کر سکو گے فی میں الیتامہ یتیموں میں، یتیموں کے بارے میں، پھر والی تم سب نکاح کرو ماں جو توابہ پسند ہو لا لیے کم تمہارے لیے یا تم کو من سے النسائی عورتوں میں سے، مسنا دو، و اور ثلاثہ تین، و اور رباع چار، پھر اگر خف تم، خف خوف ہو تم کو ان کے لا نہیں تا تم والی سب عدل کر سکو گے، پھر واحدتن تو ایک ہی، یعنی ایک ہی عورت سے نکاح کرو تو ایک ہی، او یا ماں جو ملکت ملکیت ہے، پوزیشن میں ہے، مالک ہو، ایمان سیدھے ہاتھ کی، تمہارے سیدھے ہاتھ کی ملکیت، یعنی تمہاری باندیاں، ذالکا یہ یا وہ، الف زیادہ، دنو قریب ہے، ان کے لا نہیں تا تم والی سب اولو زیادتی کرو گے، ناانصافی کرو گے یا جھک جاؤ گے۔ اور اگر تمہیں خوف ہو کہ نہیں تم سب انصاف کر سکو گے یتیموں میں، یتیم بچیوں کے بارے میں، تو تم سب نکاح کرو جو پسند ہو تم کو عورتوں میں سے، دو اور تین اور چار۔ اور اگر تمہیں خوف ہو کہ نہیں تم سب عدل کر سکو گے تو ایک ہی، یا جو ملکت ملکیت ہیں، ایمان سیدھے ہاتھ کی، تمہارے سیدھے ہاتھ کی ملکیت ہیں، یا جو باندیاں ہیں تمہاری، یعنی ان سے نکاح کر لو۔ اگر تم نہیں کر سکتے آزاد عورت سے نکاح تو باندیوں پر گزارا کرو، باندیوں سے نکاح کر لو، یہ زیادہ قریب ہے کہ نہیں تم سب زیادتی کرو گے، تم سب ناانصافی کرو گے، تم سب جھک جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ الحمدللہ ہماری آیت مکمل ہوئی۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے، کچھ نہیں سمجھ میں آیا، کوئی ورڈ رہ گیا ہو تو انشاءاللہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔